الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھی کہ میثاق مدینہ میں شامل فریق یہود کے خلاف بالآخر مسلمانوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کارروائی کرنی پڑی، اور موجودہ دور میں ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ چونکہ تاریخ دیکھی جائے تو یہود کی پوری تاریخ غدر و خیانت، عہد شکنی اور سازشوں سے پر ہے۔ یہ ان کی خواب ہے کہ پوری دنیا پر یہودی ریاست یا یہودیوں کا تسلط قائم ہوگا، اور اپنی اس تسلط کی قیام کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو مدینے کے اندر جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میثاق مدینہ میں یہ فریق بطور فریق شامل ہو گئی یہود، اور غزوہ بدر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ایک اٹل حقیقت ہے، ان کے وجود سے انکار نہیں کی جا سکتی ہے، اور روز بروز یہ مضبوط ہوتے جائیں گے۔ تو اب تک یہود قبائل مدینے کے اندر آباد، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ وغیرہ پوشیدہ سازشیں اور کارروائیوں میں مصروف تھے، لیکن اب کھل کر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اس سازشیں اور کارروائی شروع کی۔ مثال کے طور پر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا یہودی شاس بن قیس مسلمانوں کے قریب سے گزر رہا تھا مدینے کے اندر، اور اس نے دیکھا کہ انصار کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان بڑی محبت ہے، اور انہوں نے اس محبت کو دیکھتے ہوئے یا اس اتحاد کو اس سے برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو اس کام پر مامور کیا کہ جا کے انصار کے درمیان بیٹھ جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے جنگ بعاث جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل انصار کے درمیان لڑی گئی تھی ان کو چھیڑے۔ پھر وہ اشعار جو انصار نے ایک دوسرے کے خلاف پڑھی تھی وہ پڑھے، اور ان کے درمیان ایک آگ کی چنگاری کو ہوا دے تاکہ یہ دوبارہ ان کے درمیان اختلافات شروع ہو جائے۔ یہ نوجوان یہودی جا کے انصار کے درمیان بیٹھ گیا اور جنگ بعاث کا ذکر کیا۔ پھر انصار کے قبائل اوس اور حضرت نے ایک دوسرے کے خلاف جو اشعار پڑھی تھی ان کو دہرائی، جس کی وجہ سے انصار قبائل اوس و خزرج کے درمیان تو میں شروع ہو گئی۔ وہی پرانی روش، وہی پرانی فکر، اور پھر وہی پرانی باتیں اثر نو تازہ ہو گئی۔ بات بڑھتے بڑھتے اور ایک دوسرے پر فضیلت دکھاتے ہوئے بالآخر بات جنگ تک پہنچی، اور یہ بات طے پائی کہ حرہ کے مقام پہ جا کے دونوں فریق اوس اور حضرت لڑیں گے اور دیکھیں گے کہ کون بہادر اور طاقتور ہے۔ انصار نے ہتھیار اٹھا دیے اور حرہ کے مقام پہ چلے گئے۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان ایک خونریز جنگ شروع ہو جاتی، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتے ہی فوراً صحابہ کے ہمراہ وہاں پہنچے اور ان کو روکا، ان کو واعظ و نصیحت کی کہ کیا اسلام لانے کے بعد پھر وہی جاہلیت کی باتیں، آپ تو ایک دوسرے کی بھائی ہیں اور آج پھر لڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت سنتے ہی انصار رونے لگے، اپنے کام پر پشیمان ہو گئے، اپنی حرکت پر، اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملاتے ہوئے واپس مدینہ آ گئے۔ تو یہود کی یہ سازش ناکام ہو گئی،
اور اتنی خوفناک سازش تھی کہ اس میں بڑا خون خرابہ ہوتا۔ آج ہم دیکھیں تو عالم اسلام کے اندر علاقائیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، قومیت کے نام پہ ایک فتنہ برپا ہے۔ لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اسلام مذہب اور اسلامی اخوت کو پش ڈالتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ عرب و عجم کا ایک تصور پائی جاتی ہے، مالدار اور غریب، شاہ و گدا کا ایک تصور پائی جاتی ہے۔ کبھی حقیقی آزادی کے نام پہ افراتفری اور کبھی دیگر اپنے حقوق کے حصول کے لیے افراتفری۔ تو یہ نام، یہ سازشیں اگر مستشرقین کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ بھی اسی طرح باتوں کو ہوا دیتے۔ آج بھی یہ نعرے لگانا یہ وہی سازش ہے جو انصار کے درمیان شاس بن قیس نے کی تھی۔ تو یہ سازش اسی دور سے شروع ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے پر آپس میں لڑائی جائے۔ متحدہ ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صدیہ تک ہندو اور مسلمان اور سکھ یہ سارے آپس میں بڑی خوشی سے رہ رہے تھے، لیکن جب سرزمین ہندوستان پر انگریز نے، سامراجی طاقت نے قدم رکھا تو ان کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے، اور یہ برصغیر، یہ جنوبی ایشیا، یہ پاک و ہند ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، یہ ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور ہندو اور مسلمان آج تک ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو یہ تقسیم اور لڑانا یہ ان کی پرانی پالیسی ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہود کی دوسری شرارت یہ تھی کہ یہ لوگ قرآن کے اندر مذکور ہے، یہ لوگ صبح ایمان لاتے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، اور شام کو واپس کفر اختیار کر لیتے، مرتد ہو جاتے، اور کہتے کہ جس دین کو ہم نے پڑھا سنا اس سے ہمارا دین بہت بہتر ہے۔ چونکہ مدینے کے اندر ان یہود کو ایک مذہبی بالادستی حاصل تھی ہجرت نبوی سے قبل، اور لوگ ان کو مذہبی پیشوا سمجھتے تھے اور مذہب کے میدان میں اپنا رہنما اور بڑا سلجھے ہوئے محسوس کرتے تھے۔ لہذا جب انہوں نے دیکھا تاکہ یہ لوگ افراتفری کا شکار ہو جائے، شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، یہی شیوا آج بھی یہود کی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مستشرقین کی ریسرچ آپ دیکھیں، اسی طرح کے سوالات یہ لوگ پیدا کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے اندر آپ دیکھیں، اگر مذہب کی نفاذ کی بات آ جائے تو ہمیشہ آپ ان لوگوں کی نوالوں پر پلنے والے لوگوں سے سنیں گے کہ جی آپ کون سی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، کون سے فرقے کی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ مذہب کی بات آ جائے تو سینکڑوں شکوک و شبہات اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے مذہبی پیشوا کہ اختلاف رائے کو یہ لوگ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب میں اتفاق نہیں، یہ اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ سازشیں اسی مدینے کے دور سے ان کے درمیان تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کی ایک بڑی سازش یہ تھی کہ ہجرت نبوی سے قبل یہ اوس و خزرج کے قبائل ان کے مقروض تھے، لہذا ان کا جو بھی مقروض اسلام قبول کر لیتا تو یہ ان کے پیچھے پڑ جاتے، ان پر عرصے حیات تنگ کر لیتے، ان کو ستاتے، ان کو تنگ کرتے اور اپنے قرض کا ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں ہماری قرض واپس کرے یا اسلام سے واپس پھیر جائے۔ اپنی رائے اور اپنی فکر ان پر مسلط کرتے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر بین الاقوام میں کہ ورلڈ بینک کے نام پہ اور IMF کے نام پہ پوری عالم اسلام ان کا مقروض ہے، یا زیادہ تر یہ ایشیائی ریاست ہے ان کا مقروض ہے، اور یہی اسی قرض کے بلبوتے پر یہ مسلمانوں پر عرصے حیات تنگ کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے مطالبات کرتے ہیں۔
اور مسلمانوں کے پاس ان کی مطالبات کی منظوری کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ پھر وہ نہ تو قرض دیتے ہیں اور نہ ہی پرانا قرض میں سہولت بلکہ اسے مانگتے ہیں۔ تو یہ عالم اسلام کو مقروض بنانا اور پھر ان سے اپنی مرضی کے قوانین بنانا، اپنی مرضی کی پالیسیاں بنانا اور ان کو تنگ کرنا، یہ دور نبوی سے ان یہود کا شیوا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کی ایک کرتوت یہ تھی کہ جو اوس حضرت کا جو بندہ، جس بندے کا ان کے اوپر قرض ہوتا، یعنی یہود اگر کسی کا مقروض ہوتا اور وہ بندہ مسلمان ہو جاتا تو یہ یہودی ان کے قرض سے مکمل انکار کرتے اور کہتے کہ آپ کی قرض اس وقت ہماری اوپر تھی جب آپ مسلمان نہ تھے، لہٰذا جب آپ نے دین تبدیل کی اور مسلمان بن گئے تو اب اس نے دین کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے مقروض نہیں ہو سکتے، اور ان کی قرض سے انکار کرتے اور ان کو ادا نہ کرتے۔ تو یہ کرتوت اسی دور سے شروع ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں عالمی بینکوں کے اندر مسلمان نام نہاد چور لٹیرے یا مسلمانوں کے نام نہاد قائدین یا بہت سے خصوصاً خلیجی ریاستوں کے بڑی بڑی دولتیں ان کے عالمی بینکوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، سویز اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، یا مسلمانوں کے بہت سے قائدین اور بڑے بڑے لوگوں کی ان یورپ کے اندر ان یہود و نصارہ کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑی بڑی کوٹیاں ہیں، بڑی بڑی کاروباریں ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی وقت یہ لوگ یہ بہانہ بنا کے کسی نہ کسی طرح کا بہانہ بنا کے ان کو فریز کراتے ہیں، منجمد کراتے ہیں، ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ عالم اسلام کے نام نہاد قائدین، یہ بڑے بڑے نام، یہ مجبور ہے ان یہود و نصارہ کے، ان سامراجی طاقتوں کے، کہ ان کی مرضی کے مطابق چلے، ان کی مرضی کے مطابق پالیسیاں نافذ کرے اور ان کی مرضی کے مطابق قانون سازی کرے، بصورت دیگر وہ ان کی دولت، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی، ان کی کاروباروں کو منجمد کرا سکتے ہیں، ان کے ادا کرنے سے انکار کر سکتے ہیں، عالمی بینکوں کے اندر ان کے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قرض کا یہ معاملہ یہ دور نبوی سے جاری ہے۔ اسی طرح یہ یہود و نصارہ روز اول سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، خصوصاً یہ یہود کے قبائل منافقین سے مل کر، دشمنان اسلام سے مل کر، دیگر طاقتوں سے مل کر یہ لوگ سازشیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی بہت سے دیگر کرتوت بھی تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس پر بات کریں گے۔ جس طرح آج یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں اسی طرح وہ دور نبوی میں بھی سازشیں کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دور اندیش قائد، مدبر، حکمران، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہود کے ان سازشوں سے باخبر نہیں تھے؟ بالکل تھے، ان کو علم تھا، لیکن اسی لیے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے مدینے کے اندر خانہ جنگی کا خطرہ تھا، بدامنی کا خطرہ تھا، انتشار کا خطرہ تھا۔ تو اسی وجہ سے مناسب وقت کا انتظار کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح مسلمانوں کی یہ خیال تھا کہ ممکن ہے یہ یہود اسلام قبول کرے اور اسلام کی طاقت بن جائے، تو اسلام لانے کی امید سے بھی مسلمان ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، اور مسلمانوں کا یہ بھی توقع تھا، یہ بھی خیال تھا کہ عنقریب یہ سمجھ جائیں گے، سمجھ پائیں گے اور اپنے حدود میں رہیں گے اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں چھوڑیں گے، روکیں گے، منع ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب یہ تمام باتیں اور یہودوں کی یہ سازشیں حد سے بڑھ گئی تو اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدامات شروع کی، اور وہ اقدامات کون سی تھی آنے والے لیکچرز میں ہم اس پر بات کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سامراجی طاقتوں کی کرتوتوں کو اور ان کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔